جب کوئی ہمارے گھروں میں نشہ کرتا ہے تو ہمیں ایک وہم ہوتا ہے کہ اس کو ہم خود ہینڈل کر سکتے ہیں. آخر کیوں نہیں کر سکتے؟ اینی تے گل ہے، نشہ کرتا ہے ایسی یہ کرن نہیں دینا. تو وہ گھر والے زور لگاتے ہیں کہ وہ نشہ نہ کرے، رولا رپھڑ جھگڑا، وہ نشہ کرتا ہے اسے کرنے نہیں دیتے. حالات ان کے کوئی گھر والوں کے اتنے اچھے نہیں ہوتے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے معاملے میں، رونا پٹنا زیادہ ہوتا ہے، مان وہ کچھ رہا نہیں ہوتا، پر وہ جدوجہد جاری رکھتے ہیں. جب پاکستان بننے سے پہلے کوئی پاکستان کے بننے کی جو موومنٹ چل رہی تھی تو اس میں جو صبح سویرے مسلمان جلوس نکال لیتے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، لے کے رہیں گے آزادی، تو مال روڈ پہ عموماً یہ جلوس نکلا کرتے تھے. تو ایسا ہی ایک جلوس مسجد شہداء کے قریب سے جو ہے اسمبلی ہال کی طرف آ رہا تھا، اور وہ نعرے لگا رہے تھے سویرے 5 بجے کہ لے کے رہیں گے پاکستان اور 2 قومی نظریہ اور یہ اور وہ. تو 2 میاں بیوی وہاں سڑک کے کنارے صفائی کر رہے تھے، جو کہ کارپوریشن کے ملازم ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے کہ شہر میں صفائی ایسے کرنی ہے کہ لکیراں جیاں پا دینی ہیں، مطلب ایک کٹا اڑا دینا تو لکیراں جیاں پا دینا، اینو وہ صفائی کہتے ہیں عرصہ دراز سے. تو دونوں میاں بیوی صفائی کر رہے تھے. تو بیوی کو سمجھ نہ لگی کہ سویرے سویرے ایک ہی ہو رہا تھے. انہوں نے اپنے خاوند نے پوچھا کہ مسلیاں نو کی ہو گیا، سویرے سویرے رولا پاتا ہے دے، ایک ہی مسئلہ ہے انہاں دا. تو وہ اس کا خاوند کہتا ہے مسلے ساتھوں آزادی منگتے ہیں تے اسی دیندے نہیں. انہوں نے اس واسطے رولا پایا. تو وہ حالات ہوتے ہیں کہ گھر میں ایک بندہ نشہ کرتا ہے، باقی سارے جو ہے اس کا نشہ روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جب اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے کہ کی رولا سی تیرا پیو کی رولا، کہتا ہے وہ مینوں کہندا نشہ نہ کر، دسو کوئی گل ہے پتہ وچوں. تو یہ جو گھر والوں کو وہم ہے، سب سے پہلے تو اس وہم سے نکلنا چاہیے کہ کوئی بغیر ٹریننگ کے، کوئی میں یا کوئی اور بغیر ٹریننگ کے اپنے نشے کے مریض کے لیے کوئی بہتر اقدامات کر سکتا ہے. یہ تو علاج کے کئی فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر کا استعمال ہے جسے ول پاور کہتے ہیں. یہ اٹ از ون آف دی فیکٹرز، علاج کے 6 فیکٹرز میں سے اٹ از ون آف دی فیکٹرز. تو اگر آپ ایک فیکٹر پہ بھروسہ کرتے ہیں اور وہ فیکٹر کام نہیں کرتا تو یہ کوئی قصور نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہونا ہی نہیں تھا، کیونکہ کام اس طرح ہوتا نہیں ہے. اور لا علمی ہو سکتی ہے، اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ میری معصومیت تھی یا یہ میری لا علمی تھی. یہ قصور نہیں کہا جا سکتا کہ جب ہم کوئی کام کرنا ہی نہیں جانتے اور پھر بھی ہم وہ کام کرتے ہیں تو وہ کام نہیں ہوتا، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ساری نشانیاں ہیں کہ جب کام نہیں ہوتا تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بڑی کھلی نشانیاں ہے کہ کام ہو کوئی نہیں رہا، تکلیف بہت ہو رہی ہے. اور گھر کے دوسرے افراد کو بھی آہستہ آہستہ جسمانی، نفسیاتی، معاشرتی، پیشہ ورانہ ڈکلائن کا سامنا ہو جاتا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح جب آپ کو ان مسئلوں کا سامنا ہوا تو آپ کا پیشہ ورانہ ڈکلائن آیا، آپ اکونو موڈ میں چلے گئے. آپ نے کہا کہ منیمم جو کام جیسے چلتا ہے وہ چلا دیں اکونو موڈ میں. اور خوشخبری یہ ہے کہ بہت آسان طریقے موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بات بگڑتے بگڑتے کیسے بالکل بگڑ جاتی ہے. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے، دوسروں تک اس کی علامتیں کیسے جاتی ہیں. جب بیماری ایک بندے کو ہوتی ہے تو تکلیف سب کو کیوں ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا فیکٹرز ہیں، کیا نظریات ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ ایک بندہ نشہ کرتا ہی کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. اور وہ آپ میں سے بتا دے گا کہ کوئی بس ایک وجہ جو ہر ایک کے اوپر لگائی جا سکے کہ اس وجہ سے بندہ نشہ کرتا ہے، ایک وجہ جی موڈ خراب ہے، بس موڈ خراب ہے. اور وہ موڈ خراب ہو سکتا ہے 100 وجوہات سے. موڈ خراب ہے
اور اس میں موڈ زیادہ تر خراب ہوتا ہے موڈ ڈس آرڈر کی وجہ سے.